جبکہ موجودہ حکومت نے 33 میٹنگ کی ہیں۔ ان کابینہ میٹنگز میں 607 فیصلے کیے گئے، جبکہ پچھلی کابینہ کی اسی مدت میں 60 فیصلے کیے گئے تھے، اور یہ 45 ڈویژنز کے بارے میں تھے جو یہ فیصلے کیے گئے، یعنی 33 میٹنگز ہو چکی ہیں، 607 ان میں ڈیسیژنز کیے گئے، اور 45 ڈویژنز یا منسٹریز یا آفیسز کے متعلق یہ فیصلے کیے گئے تھے۔ یہ جو 607 ڈیسیژنز تھے، ان میں سے 375 فیصلے مکمل طور کے اوپر ان پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ باقی جو فیصلے ہیں وہ امپلیمنٹیشن سٹیج میں ہیں۔ 18 ایسے فیصلے ہیں جو کہ ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں اور امپلیمنٹ نہیں ہوئے۔ ریڈ لائن کا مطلب یہ ہے کہ کابینہ کا جو فیصلہ ہے اس کے متعلق اصول یہ ہے کہ وہ 90 دن کے اندر امپلیمنٹ ہوگا۔ پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن یہ ہے۔ اب یہ 18 فیصلے جو 90 دن کے اندر امپلیمنٹ نہیں ہو سکے، یہ کون سے فیصلے ہیں؟ یہ وہ فیصلے ہیں جو زیادہ تر دوسرے ممالک سے MOUs سے متعلق ہے، اور وہ فیصلے ابھی تک اس وجہ سے نہیں ہو سکے کہ جو فورن آفس میں دوسرے ملکوں کا فورن آفس یا ہماری طرف سے جو ٹیکنیکلٹیز کی وجہ سے یہ فیصلے جو ہیں وہ نہیں ہو سکے۔ ایک نیا ڈویژن آج ریز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے پرائم منسٹر صاحب نے ایک پاورٹی ایلیویشن پروگرام انیگریٹ کیا تھا، اس کا جو ایک اسٹیٹکس ڈویژن ہے اس کو اب ہم نے ایک نئے ڈویژن کے طور کے اوپر جو ہے وہ اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے، اور اس کا جو نام ہے وہ رکھا گیا ہے سوشل پروٹیکشن اینڈ پاورٹی ایلیویشن ڈویژن، یعنی ڈویژن برائے سماجی تحفظ و انسداد غربت۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ غربت کے خاتمے کے لیے ایک پورا ڈویژن جو ہے وہ ریز کیا گیا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے، ایک تو میں آپ کو واضح کر دوں کہ کابینہ کے آج کے اجلاس میں بھی یہ بات ہوئی ہے، بسپ کے پروگرام کو لے کر کے کنٹروورسی چلی تھی۔ جو بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کا نام تبدیل نہیں کیا جا رہا۔ جو کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پاورٹی ایلیویشن پروگرام جو ہے وہ لائے ہیں، سماجی تحفظ اور انسداد غربت کا پروگرام لے کے آئے ہیں۔ جو بسپ ہے، زکوٰۃ ہے، بیت المال ہے، یہ کیا کر رہے تھے کہ یہ لوگوں کو پیسے ٹرانسفر کر رہے تھے، زکوٰۃ کا پیسہ جا رہا تھا، خیرات کا پیسہ جا رہا تھا، تاکہ غریب ترین لوگوں کو کچھ جو ہے وہ سہارا مل سکے۔ لیکن یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کے نتیجے کئی پروگرام نئے شروع کیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر جو صحت کارڈ ہے، جو لوگ صحت کی سہولت کو افورڈ نہیں کرتے ہاسپٹلز میں، آپ کو معلوم ہے ان کے لیے صحت کارڈ شروع کیا گیا ہے، وہ بھی اس منسٹری کے تحت ہوگا۔ اس کے تحت کفالت کا ایک پروگرام شروع کیا جانے لگا ہے، جس کے تحت وہ لوگ جو غریب لوگ ہیں اور جو بینک کو گارنٹیز نہیں دے سکتے قرضے کے لیے لیکن کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے قرضوں کا پروگرام ہے۔ پھر جو پرائم منسٹر صاحب کی اسکیم ہے سستا گھر کی، جو اسکیم ابھی آنے لگی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی انیگوریشن ہونے لگی ہے، اس میں گھروں کو جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے گھروں کا جو قرض ہے وہ بھی اس کے تحت ہوگا۔ بسپ اپنی جگہ کے اوپر قائم رہے گا، لیکن یہ پروگرام اس کے ساتھ ایڈ ہوں گے، اور یہ اوورآل جو اس کا ایک پروگرام ہے احساس کے نام سے، یہ ایک پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا جائے گا، جس کی تفصیلات آئندہ ہفتے جو ہے وہ میں آپ کو زیادہ تفصیل سے انشاءاللہ دوں گا۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، اس میں جو ہے وہ آپ کو دے سکیں گے۔ ایئر مارشل ارشد ملک صاحب کو CEO اپوائنٹ کیا گیا ہے PIA کا۔ اس کے ساتھ کابینہ نے VN ایئر انٹرنیشنل کا جو لائسنس ہے وہ 1 سال کے لیے رینیو کیا ہے۔ حسن عرفان خان صاحب جو تھے ان کو ریموو کر دیا گیا ہے IPO پالیسی بورڈ سے۔ یہ بنیادی طور کے اوپر اس لیے ریموو کیا گیا ہے کہ ان کا اپنا کاروبار بھی جو ہے وہ اسی سے متعلق تھا، IPO سے متعلق تھا، لہٰذا ان کا بورڈ میں ہونا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، اس لیے ان کو جو ہے وہ ریموو کر دیا گیا ہے IPO سے۔ کیبنٹ نے اپروول دی ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان اور نیشنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ آف ملیشیا کے درمیان ایک تعاون کا معاہدہ ہوا ہے، اس کی منظوری دی گئی ہے۔ IPL بین کیا ہے ہم نے۔ IPL کو دیکھیے، ہم ذاتی طور کے اوپر پاکستان میں ہمارا جو خیال ہے، ہماری حکومت کا جو خیال ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی تنازعات کو کھیلوں میں
کلچر میں، اسپورٹس میں نہیں آنا چاہیے، اور یہ جو معاملات ہیں ان کو ہماری جو سماجی معاملات ہیں ان کو افیکٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک رویہ رکھا گیا پاکستان کے شہریوں کی طرف، پاکستان کے اداکاروں کی طرف، پاکستان کے فنکاروں کی طرف، پاکستان کے کرکٹ پلیئرز کی طرف. اور وہ تو حد ہی ہو گئی جب ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی کرکٹ ٹیم نے فوجی کیپس پہن کر کے جو ہے وہ اپنا میچ کھیلا، اور اس کے بعد جس طریقے سے ایک پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف لانچ کیا گیا جو بہت ہی انفارچونیٹ تھا، اور آج بھارت پوری دنیا میں ایک مذاق بنا اپنے اس رویے کی بنا کے اوپر. اور ہمارے پی ایس ایل کو نقصان پہنچانے کے لیے جس طرح سے بالکل درمیان میں جب پی ایس ایل ہو رہا تھا تو انڈین براڈ کاسٹر جو ہے وہ پل آؤٹ ہو گیا، اور انہوں نے ہمارے جو میچز ہیں وہ دکھانے سے انکار کر دیا. اس کے اوپر جو ہم نے منسٹری آف انفارمیشن نے یہ استدعا کی کابینہ سے کہ ہمیں جو آئی پی ایل ہے اس کو پاکستان میں بین کیا جانا چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے ہندوستان نے ایک آرگنائزڈ کوشش کی پاکستان میں کرکٹ کو نقصان پہنچانے کی، اور اس کے بعد ہمارا یہ بنتا نہیں ہے کہ ہم یہاں پر ہندوستان کا ایک ڈومیسٹک جو ٹورنامنٹ ہے اس کو یہاں پہ پروموٹ ہونے دیں یا اس کو یہاں پہ لگائیں. سو آج ہم نے یہ اپروول لے لی ہے. سو اب پیمرا جو ہے وہ اس کو انشور کرے گی کہ کہیں پر بھی جو آئی پی ایل کے میچز ہیں وہ نہ دکھائے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ نیشنل انڈسٹریل کارپوریشن میں جو 3 ممبران ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کی گئی ہے. میں اس پہ ایک بات میں آ جاتا ہوں، تھوڑا سا میں آپ کو جو بتا دیتا ہوں کہ پی ایم ڈی سی کا نیا بورڈ بنایا گیا ہے. شمس الدین احمد شیخ صاحب جو ہیں وہ نئے چیئرمین ہوں گے پی ایم ڈی سی کے. اس کے جو ممبران ہیں ان میں اعجاز علی خان صاحب ہیں، محمد داؤد ہے، ہما اعجاز زمان ہے، مسٹر ارشاد علی کھوکھر ہیں، اور باقی جو ہمارے سیکرٹری صاحبان ہیں وہ ہوں گے، وہ آفیشل ہیں. پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن پی ایم ڈی سی. اچھا جی، آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ او جی ڈی سی ایل کا نیا بورڈ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے. او جی ڈی سی ایل کے اب نئے چیئرمین جو ہیں وہ قمر جاوید شریف صاحب ہوں گے. اکبر ایوب خان خیبر پختونخوا سے، سعید احمد قریشی بلوچستان سے، سعدیہ خان سندھ سے، مسٹر نثار احمد سندھ سے، سعود ایس خواجہ پنجاب سے، اور باقی جو اس کے آفیشیل ممبران ہیں یہ وہ ہوں گے. اور یہ او جی ڈی سی کا نیا بورڈ جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اسی طریقے سے سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ ایس ایس جی سی ایل کا نیا بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے. اس کی جو نئی چیئرمین ہیں وہ ڈاکٹر شمشاد اختر ہوں گی. ان کے ممبران میں محمد ریاض الدین، قاضی عظمت عیسیٰ، مسٹر فیصل بنگالی، مس ایم ایس ندا رضوان فرید، یہ ممبران اس کے شامل ہیں، اور باقی جو ہے وہ آفیشیل ممبران ہیں. اس کے بعد جو سوئی ناردرن گیس کا بھی بورڈ جو ہے وہ ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے. سید دلاور عباس اس کے نئے چیئرمین ہوں گے. سہیل رضی خان فارمر ڈاکٹر سہیل رضی خان، مسٹر ایم اے میاں، مسٹر ایم ایس روحی آر خان، مسٹر حمایت اللہ خان، اور اس کے بعد جو باقی آفیشیل ہیں وہ لوگ اس کے ممبران ہوں گے. آج تقریباً 57 بلین روپیز کا جو بجٹ ہے، 57.3 بلین روپیز کا جو بجٹ ہے وہ ٹرانسفر کرنے کی منظوری دی گئی ہے فاٹا کو، جہاں پر کہ خاصہ دار اور جو دوسری جو فورسز ہیں ان کے لیے جو بجٹ چاہیے. بہت امپورٹنٹ ہے کہ فاٹا کا مرجر جو ہے وہ مکمل ہو، اور وہاں پر تمام جو ہمارے ادارے ہیں ان کو جلد از جلد وہاں پر ان کا ایک سٹرکچر بنے. لہٰذا آج 58 ارب روپیہ جو ہے وہ فاٹا کے یہ جو خاصہ دار اور دوسری فورسز ہیں ان کے لیے وہاں پر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا ہے. جو نیشنل انڈسٹریل ریلیشن شپ کے جو ممبران ہیں این آئی آر سی میں جو 3 ممبران جن کا تقرر کیا گیا ہے اس میں نور زمان صاحب ہیں، پنجاب سے مسٹر امام علی شاہ صاحب ہیں، اور سید انعام الرحمان ہیں جو کہ سندھ سے
NIRC کے نئے ممبران جو ہیں ان کو جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے۔ نور زمان پنجاب سے جی۔ اس کے ساتھ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کے جو فیصلے تھے ان کی منظوری دی گئی ہے۔ ایک تو امپورٹنٹ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ 3 جو بیسک کراپس ہیں ہماری، ویٹ کراپ ہے، ہمارا کاٹن کی کراپ ہے اور چاول کی، ان تینوں کے لیے ایک باقاعدہ پالیسیز جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا ہے کہ ان کو بنایا جائے اور اس کو لے کر کے آیا جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیا جائے سامنے ایک مکمل ایک روڈ میپ دیا جائے ان 3 فصلوں کا، یعنی چاول، کپاس اور گنا۔ ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو چاول، کپاس اور گنا، گندم، اچھا، میں یہاں پہ آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت ایک طویل عرصے کے بعد جو ہماری وفاقی حکومت کی پالیسی تھی اس کے نتیجے میں اس بار گنے کے کاشتکار کو مکمل معاوضہ ملا۔ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ ملوں میں لوگ جو ہیں وہ ان کو پریشانی ہوتی تھی، ملیں ان کو پیسے نہیں دیتی تھیں۔ پہلی بار انشور کیا گیا کہ گنے کا کاشتکار جو ہے اس کو صحیح قیمت بھی ملے اور اس کو جو صحیح معاملہ ہے اس کا وقت کے اوپر پیمنٹ کا وہ بھی اس کا جو ہے وہ مکمل ہو۔ اب ویٹ کا مسئلہ آ رہا ہے، گندم کی پروکیورمنٹ کا آ رہا ہے، اس کے اوپر بھی ایسی ہی کمپریہنسو پالیسی پرائم منسٹر صاحب نے بنانے کا حکم دیا ہے اور 1 ملین ٹن گندم جو ہے اس کی ایکسپورٹ کی بھی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے تاکہ جو اب گندم آنے والی ہے ہمارے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے اور اس کو جو ہے وہ خالی کیا جا سکے۔ گاڑیوں کے اوپر آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک کمپریہنسو پالیسی پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا ہے بنائے جانے کا کہ یہ گاڑیوں کے اوپر جو بھی گاڑیوں کی اصل قیمت ہے وہ ملنی چاہیے اور اس کو کسی طور کے اوپر بھی جو گاڑیاں ہیں ان کو مہنگی نہیں بیچنی چاہیے۔ جو نئی جو ونٹرز میں اگلے ونٹرز کے لیے گیس کی جو دستیابی ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے جو ایک کمیٹی ہے گیس کی، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ گیس کی پروکیورمنٹ کو آپ فوری طور کے اوپر بندوبست کریں۔ یہ اہم معاملات تھے جن کے اوپر آج جو تھوڑا سا میں اور بھی کچھ اپوائنٹمنٹس بتا دوں۔ امجد نذیر چودھری صاحب کو بینکنگ کورٹ فیصل آباد کا جج مقرر کیا گیا ہے۔ سردار طاہر صابر صاحب کو بینکنگ کورٹ لاہور کا جج مقرر کیا گیا ہے۔ رانا زاہد اقبال صاحب جو ہیں ان کو لاہور 7 جو بینکنگ کورٹ ہے اس کا جج مقرر کیا گیا۔ جناب سر، ایک تو میرے 2 چھوٹے سے سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیبنٹ میں کچھ میٹنگ کی تھی، انہوں نے کافی بہت سارے ایشوز تھے، اسپیشلی IMF کی اور اکنامک پالیسیز کے حوالے سے جو ہو رہا ہے۔ آپ کی اکنامک ٹیم سے بہت سارے کیبنٹ کے ممبر خوش نہیں دکھائی دے رہے اور ٹو سم ایکسٹینٹ یہ حقیقت بھی ہے کہ PTI جس دعوے کے ساتھ آئی ہے لوگ کافی اس کوشچن کریں گے کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ دیکھ ہے کہ IMF میں آپ لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ IMF میں جا رہے ہیں تو آگے کیا کیا اس عوام کو برڈن پاس آن کر رہے ہیں آپ، اسپیشلی انرجی سیکٹر کے حوالے سے؟ دیکھیں، جو IMF سے معاہدے کی تفصیلات ہیں اور اکنامک جو ہمارا روڈ میپ ہے، اسد عمر صاحب اس ہفتے ابھی جو ہے کل تک میں آپ کو بتا سکوں گا، کل یا پرسوں تک کہ کس دن اسد عمر صاحب ایک کمپریہنسو روڈ میپ اپنا جو ہے اکانومی کا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس میں جو صنعتیں ہیں، جو پرٹیکولر چیزیں ہیں، ان میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، قیمتوں کے اوپر ہماری کیا پالیسی ہونے جا رہی ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے لے کے آئیں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور یہ بتا دوں، پاکستان کی معیشت میں یقینی طور کے اوپر اتار چڑھاؤ آتے ہیں، لیکن اس وقت ہماری معیشت جب ہم نے سنبھالی تھی اس سے کہیں زیادہ مستحکم ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے آپ کو نظر آئے گا اور زیادہ اس میں جو ہے وہ بہتری آئے گی۔ جہاں تک تیل کی قیمتوں کا تعلق ہے یا ایک اوورآل جو ہے اس کی ڈالر فلکچویشن کا تعلق ہے، وہ ایک ایسے معاملے تھے جو یقینی تھے، جو ہر ایک کو پتہ تھا کہ ہونے ہیں، تو وہ انشاءاللہ زیادہ مشکل وقت نہیں ہے، انشاءاللہ بہتر وقت آنے والا۔ جوہری صاحب یہ بتائیے گا کہ
جو آنے گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے اور اسی طرح جس طرح کے پہلے بجلی اور گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی ہیں، کیا کابینہ میں لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ آنے والے دنوں میں سامنے آنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں؟ کیا اس حوالے سے بھی کوئی پالیسی بنائی گئی اور وزیر اعظم کے کوئی اقدامات سامنے آئے؟ جی تفصیلی بات ہوئی ہے اس بات کے اوپر. ہم یقینی بنانا چاہ رہے ہیں کہ ان گرمیوں میں اور خصوصاً رمضان میں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کم سے کم ہو. عمر ایوب صاحب اس ہفتے ایک پورا جو انرجی کا روڈ میپ ہے وہ پیش کریں گے اور اس کی ڈیٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، جس میں کہ کمپریہنسولی بتایا جائے گا کہ کیا کیا سٹیپس ہم نے انرجی انشور کرنے کے لیے لیے ہیں اور آگے چل کے انرجی کی جو پرائس پیراڈائم ہے وہ کیا ہوگی. چوہدری صاحب بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ کابینہ میں فیصلے ہوئے. ایک بہت بڑا ایشو جو ہے شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین صاحب کا پارٹی میں اختلافات بڑی شدت کے ساتھ ابھر کے سامنے آئے ہیں. اس بارے میں پرائم منسٹر نے بھی اظہار خیال کیا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا سر ملٹری کورٹس کے حوالے سے بتائیں گے کہ اپوزیشن تو آپ کے ساتھ مذاکرات پہ آ نہیں رہی، مدت بھی ختم ہو گئے، کیا پلاننگ کیسے ہوگی؟ دیکھیے ملٹری کورٹس کے اوپر بڑی واضح پوزیشن ہے ہماری. ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو پچھلا نیشنل الیکشن پلان ہے اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ ملٹری کورٹس بنانی ہے، اور ملٹری کورٹس اس لیے بنائی گئی تھیں کہ یہاں پر حالات جو ہیں وہ ایسے تھے کہ ان کی ضرورت تھی. امریکہ جیسے ملک نے گوانتانامو بے بنا دیا تھا اور اب بھی وہ ایک کنسنسس سے فیصلہ ہوا تھا ملٹری کورٹس بنانے کا. اب بھی یہ جو فیصلہ ہے، اگر یہ فیصلہ اپوزیشن ہمارا ساتھ دے گی اور ایک کنسنسس ہوگا ملک میں کہ ملٹری کورٹس چاہیے تو ملٹری کورٹس بنائیں گے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کورٹس نہیں بنانی چاہیے تو ملٹری کورٹس نہیں بنائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری رائے بہرحال یہ ہے کہ ایک اسٹریٹجی جو آپ کو رزلٹس دے رہی ہے اس کو بدلنے نہیں چاہیے. اور یہ اس وقت ملٹری کورٹس نے ہمیں کافی فائدہ دیا ہے، کافی اس کی بحقانی میں، ٹیررزم میں اس کا فائدہ ہوا ہے. سو اگر اپوزیشن اس کو ایک نیشنل مسئلہ سمجھے اور اس کے اوپر بات کرے گی تو بالکل صحیح ہے، لیکن ہر کام کو اپنے احتساب کے لیے استعمال کرنا تو نامناسب بات ہوگی. جہانگیر ترین صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کے اوپر کابینہ کا تو اس پہ بات نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ پرائم منسٹر صاحب نے ظاہر ہے کہ وہ اس کے اوپر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جو باہر ہے اس پارٹی کی باتیں جو ہے اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. گو یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے ہاں ایک پارٹی کے اندر ایک ہر شخص کو اپنی بات کہنے کی اوپینین، مثلا ابھی اعتزاز احسن صاحب بھی تو پیپلز پارٹی کے اندر رہ کے کرٹیسزم کر رہے ہیں. ہر پارٹی کے اندر دوسری اوپینینز ہوتی ہیں. سو یہ بھی اوپینینز ہیں. دونوں بڑے محترم رہنما ہیں ہمارے لیے، ترین صاحب بھی، شاہ محمود قریشی صاحب بھی. ان کی اگر اپنی کوئی بات ہے اس کا پارٹی کی صحت پہ کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا. پرائم منسٹر صاحب نے لیکن کہا ہے کہ اس کو بات اندر ہوتی تو بہتر تھی. یہ فرمائیے گا کہ ایک مرتبہ پھر یہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے باتیں شروع ہوگی. وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ وفاق کے پاس بہت کم پیسہ بچتا ہے. کیا کوئی سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے 18ویں ترمیم میں کوئی ترمیم لانے کی یا کوئی سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کی؟ دوسرا سندھ کا اعتراض ہے کہ وزیر اعلیٰ نے کہا جی میں نے خط لکھا، وزیر اعظم صاحب جواب نہیں دیتے. فنڈز کا بڑا مسئلہ ہے، برابر پر اپنی بات کہتے ہیں. دیکھیں سندھ کا جو اوور آل اگر آپ پچھلا 10 سالوں میں دیکھیں تو 9 ٹریلین روپے سے زیادہ تقریباً لگ بھگ پیسہ جو ہے وہ سندھ کو ٹرانسفر ہوا ہے. تو اگر آپ مراد علی شاہ صاحب سے پوچھیں کہ وہ پیسہ لگا کدھر ہے، وہ پیسہ کدھر گیا ہے جو اتنا زیادہ 90,000 کروڑ روپیہ آپ لوگوں کو گیا ہے، سوال یہ ہے کہ وہ کدھر گیا ہے. اب بھی اگر فنڈز جو سندھ کا NFC ایوارڈ میں جو حصہ بنتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ سندھ کو ٹرانسفر ہونا ہی ہے، لیکن اس طرح جس طریقے سے فنڈز وہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں اس کے اوپر تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اور سندھ کے عوام جو ہیں وہ اب پوچھ رہے ہیں کہ یہ پیسے اسلام آباد سے کراچی آتے ہیں اور کراچی سے یہ وایا بٹنڈا کیا دبئی اور نیو یارک اور لندن کیسے چلے جاتے ہیں. سوال اصل پیسہ سوال جو سندھ کا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پیسہ کدھر آتا ہے، پیسہ کدھر آتا ہے یا نہیں آتا. سوال یہ ہے پیسہ جاتا کدھر ہے. جو اس وقت مراد علی شاہ اینڈ کمپنی نے جس طریقے سے سندھ کے پیسوں کو جس طریقے سے استعمال کیا ہے اس پہ بھی کوئی سوال کرنے کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا. یعنی ان کے جو ہیں پیپلز پارٹی کے 84 بھی بلینر ہو گئے ہیں. کسی کے نام کے اوپر 5 گھر ہیں دبئی میں، کسی کے جناب 4 اپارٹمنٹس ہیں لندن میں. تو عجیب و غریب تماشا ہی بنا ہوا ہے. سو اگر مزید جو فنڈ جائیں گے، ہمیں یہ سندھ کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایشورٹی ہونی چاہیے کہ وہ پیسہ سندھ میں لگے گا، دبئی یا لندن میں نہیں نکلے گا. ہاں
18वीं तरमीम के ऊपर जो मैंने आपको अर्ज़ किया, 18वीं तरमीम में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जहाँ पे सूबाई डेवोल्यूशन हुई है, सूबों को पैसा गया है, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। लोकल गवर्नमेंट्स आगे बनानी चाहिए सूबों को, ताकि पैसा जो है वो टारगेटेड पैसा वहाँ पर लगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 18वीं तरमीम में ज़्यादातर चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर ज़्यादा, और बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें बैठना चाहिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को और सोचना चाहिए। मसलन एजुकेशन, हायर एजुकेशन की डेवोल्यूशन है, इसी तरह से हेल्थ की डेवोल्यूशन है, ये बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर दोबारा एक कंसेंसस जो है वो होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल 18वीं आईनी तरमीम मैं समझता हूँ मुल्क के मफाद में है, कोई ऐसी बात नहीं। तो वो बीपीएल का बोर्ड आपने भी बनाया, वो भी आप मेरा ख्याल में बने हुए हैं। दूसरा ये बता दें, एक समरी थी जो नेपरा की डिटर्मिनेशन है कैरेट के हवाले से, वो भी आज एजेंडे में थी, उस पर डिस्कस हुए। सेकेंड मेरी रिक्वेस्ट है, सर इधर जब आते हैं तो 3 जगह पे रोक के लाइनें बना के हमें चेक किया जाता है और पीएनडी का कोई बंदा भी नहीं होगा। ओके। अब 20-20 साल से लोग आ रहे हैं, बहुत सिक्योरिटी वाले जलील करते हैं, यहाँ तक आने भी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से को ब्रीफ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज के होने वाले इजलास में नई तकर्रियाँ और तैनातियों के साथ साथ इदारों में इस्लाहात और तब्दीली निज़ाम के हवाले से अहम फैसले किए गए।